السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی تازہ اور نیو اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتائیں گے سیلاب کی اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور جو دریائے ستلج ہے وہ آگے کہاں تک جانے والا ہے اور کہاں کہاں نقصان ہو رہے ہیں، اور مزید کل سے پرسوں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور پیچھے انڈیا کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا جو اخراج ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ فی الحال پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,22,000 کیوسیک پانی کا اخراج ہو رہا ہے، لیکن انڈین جو میڈیا ہے انہوں نے جو رپورٹ بتائی ہے، یہ آج ہفتے کے دن کی شام کی رپورٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 1,45,000 کا اخراج ہے۔ آگے سلیمانگی پر آ جائے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، وہ ادارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 92,000 کا اخراج ہے، لیکن وہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کا اخراج اس وقت ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی کی سطح اوپر جا رہی ہے۔ ہریکے پتن پر بھی جو انڈیا کا ڈیم ہے وہاں پر بھی پانی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ 3-4 دن سے بارشیں ہوئی ہیں، وہ پانی سارا اکٹھا ہو کر وہاں آنا شروع ہو گیا ہے، وہاں سے وہ پانی اخراج شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً بات کریں ہیڈ اسلام اور ہیڈ سائفن کی تو تمام فلڈ گیٹ کھول دیے گئے ہیں، پانی زور و شور سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ پانی آگے کہاں جائے گا یہ بھی آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتائیں گے۔ فی الحال جو میلسی، اس کے علاوہ کروڑ پکا اور لودھرا جو اور وہاری کا جو باؤنڈری ایریا ہے، یہ 4 جو آپ کو شہروں کے نام بتائے ہیں، ان میں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق، جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق بہت سے بند ٹوٹے ہیں، وہاں سے لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پیچھے بھی اسی طرح ہوا اور اب آگے بھی وہی حال ہے، لیکن آگے کیونکہ یہ سارا ریتلا علاقہ ہے، یہاں پر فلیٹ ایریا ہے، تو جس کی وجہ سے زیادہ نقصانات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انتظامیہ ان ایکشن ہے، پاک آرمی کو بلا لیا گیا ہے بھاری مقدار میں، اور ساتھ پولیس کے بھی خدمات سر انجام دے رہی ہے اپنیاں۔ آج رات کو یہ پانی کہاں پہنچے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں جب گنڈا سنگھ سے مقام سے سلیمانگی تک سے 3 دن میں پانی وہاں تک پہنچا۔ ہیڈ سلیمانگی سے ہیڈ اسلام تک بھی پانی 2 سے 3 روز میں پہنچا، جبکہ ہیڈ اسلام سے آگے ہیڈ سائفن پہ کا جو تھا وہ 24 گھنٹوں کے اندر پانی پہنچا۔ حالانکہ اتنی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ اتنی جلدی پانی وہاں پہنچے گا۔ اس وقت جو ہیڈ سائفن ہے اس کا جو اخراج ہے وہ 1.5 لاکھ سے 1,60,000 کے درمیان میں ہے۔ پانی اس حساب سے بہت زیادہ ہے اس علاقے کے حساب سے، کیونکہ وہاں پہ بند بہت چھوٹے بنائے گئے ہوئے ہیں۔ 1988 سے پہلے کے بند بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کبھی اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ لیکن جو علاقوں کے نام آپ کے بتا رہے ہیں، 1988 میں بھی ان علاقوں تک سیلاب نہیں پہنچا تھا، جس میں کروڑ پکا، میلسی کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ لودھرا کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ وہاری کے علاقے شامل ہیں۔ ادھر تک ان کے وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا جہاں 2023 میں پہنچا ہے۔ تاریخی سیلاب ہے، کتابوں میں لکھا جائے گا کہ 1955 میں آیا، پھر 1988 میں آیا، اب وہ 2023 میں کافی عرصے کے بعد سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے جو بند تھے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ مونسون کا جب موسم ہوتا ہے تو پہلے ہی ساری تیاری مکمل کر لینی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس دفعہ جو بارشوں کے اگر اوپر نظر ڈالی جائے تو یہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ بارشیں بھارت میں ہوئی ہے، بھارت کے پنجاب میں ہوئی ہے، جہاں سے یہ 2 دریائے بیاس اور دریائے ستلج نکلتا ہے۔ اور پھر یہ جس مقام پر ایک پر بھاکرا ڈیم ہے اور ایک پر پونگ ڈیم ہے، وہاں سے آگے جب پانی کا اخراج ہوتا ہے تو یہ ایک دریا بن جاتا ہے۔ اس کے آگے ان کا جو ہیڈ ہریکے پتن ہے، وہاں سے جو پانی آیا ہے وہ گنڈا سنگھ کے مقام پر سیدھا آتا ہے۔ فی الحال جو پانی اس وقت زیادہ مقدار میں بڑھ رہا ہے وہ ڈیموں کا نہیں ہے، وہ پانی ہریکے پتن پہ جو بارشیں ہوئی ہیں 3 سے 4 دن، ان کے پنجاب میں وہ جو پانی ہے وہ گنڈا سنگھ کے مقام پر آنا شروع ہو چکا ہے، جو کہ 1 سے 2 دن میں اب آگے جانا شروع ہو جائے گا۔ فی الحال جو پانی ہے اس وقت وہ ہیڈ سائفن سے آگے بہاولپور کی طرف جا رہا ہے، جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے تباہیاں مچاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پانی اب آگے ہیڈ پنجنت پہ جمع ہوگا، وہاں پر دریائے جہلم اور چناب کا پانی بھی آ رہا ہے، اور ساتھ میں ڈیم کا پانی بھی آ رہا ہے۔
فی الحال یہ پانی بھی اگر ادھر جائے گا تو دریائے سندھ کے لیے آگے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو کل اتوار کو صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے کہ پانی کی کیا صورتحال ہے، پانی کدھر پہنچا ہے۔ جب یہ پہاڑ پنجنند پہ جب صبح کے ٹائم اچھے خاصے جو ان سے ہے وہ پانی میں اضافہ ہوگا، اچھا خاصا پانی وہاں پر جمع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ سارا پانی اب ہیڈ پنجنت پہ اکٹھا ہوگا، اس کے علاوہ اس سے آگے دریائے سندھ میں داخل ہو جائے گا یہ سارا کا سارا پانی۔ اور سندھ میں جو ہے وہاں پر 3 دریا جمع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جو ڈیم ہے ہمارا بڑا، اس کا پانی بھی وہاں پر آ رہا ہے، وہ بھی 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک ہے۔ 1 لاکھ اگر یہ بھی جمع ہو جاتا ہے تو کچھ پانی چناب اور جہلم سے بھی آ رہا ہے، تو یہ تقریباً 4 لاکھ کیوسک پانی دریائے سندھ میں جمع ہو جائے گا۔ تو یہ دریائے سندھ میں بھی بڑی جو ہے وہ آگے جا کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے آگے ان کو بھی، ان علاقوں کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو کل دیں گے، کل ہی دیکھا جائے گا کہ پانی کتنا پہنچا ہے اور آگے پانی کی کیا صورتحال ہے۔ اس وقت میلسی خاص طور پر جو وہاری اور لودھرا شہر کی جو باؤنڈری ہے تمام پانی میں ڈوب چکی ہے، بہت سے جتنے ارد گرد گاؤں تھے سب زیر آب آ چکے ہیں۔ اگر پیچھے بات کریں ہیڈ سلیمانکی کی تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ آج دوپہر کو پانی کا جو اخراج ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی، وہ اس وجہ سے کہ پاک پتن والی بڑی نہر بھی اور باقی 2 نہریں بھی کھول دی گئی ہیں سلیمانکی کے مقام سے، جس کی وجہ سے وہاں سے کچھ پانی میں کمی آئی ہے۔ لیکن آگے اگر ہیڈ اسلام پر جائیں تو وہاں پر بھی تھوڑا سا پانی کم ہوا ہے، لیکن ہیڈ سیفن پر اور گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ آگے جا کے کیا کرنے والا ہے، کہاں کہاں نقصان مزید پہنچائے گا، یہ تو وقت ہی آنے والا بتائے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی ہمیں اس آفت سے بچائے اور کسانوں پر رحم کیا جائے۔ اور اینڈ پہ میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ میرے دوست ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کمنٹ میں آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کر، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اگر ہم آپ کو کوئی رپورٹ دے رہے ہیں تو وہ ادھر سے نیوز سے اور ان کی جو محکمہ موسمیات ہے، اس کے علاوہ جو نہری جو نظام ہے ان کی جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، ان سب سے جو رپورٹیں اکٹھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، ہم وہ آپ کو وہ رپورٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور مہربانی کر آپ اگر لوگوں کو غلط سائٹ پر نہ لے کے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نیوز اٹھا کر دیکھ لیں، تو ہر طرف آپ کو یہی کچھ ہی ملے گا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اب کل صبح میں آپ کو نیو اپڈیٹ دوں گا۔ شکریہ۔